قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات پڑھیں گے محمد. گزارش ہے سورہ فاتحہ کی برائے ایصال ثواب مرحومین سید نور الحسن جعفری، سید عسکری باقری، سید رضا باقری مرحومین کی. صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، ہر انسان میں کچھ فطری خواہشیں پائی جاتی ہیں. فطری خواہشیں وہ خواہشیں ہیں جو کسی تعلیم و تربیت کی محتاج نہیں ہوتی. کوئی سکھائے تب ہمارے اندر وہ خواہش پیدا ہو جائے. فطری خواہشیں وہ ہوتی ہیں جو ہر جگہ پائی جاتی ہیں، ہر دور میں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر پیاس ایک فطری خواہش ہے، پانی کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، سکھانے کی محتاج نہیں. میں آپ سے کہوں کہ آپ پیاسے ہیں تب آپ کو احساس ہوگا اچھا میں پیاسا ہوں. کھانے کی خواہش، بھوک ایک فطری جذبہ ہے. کھانے کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، کسی کے سکھانے کی محتاج نہیں ہے. یہ خواہش ہر دور میں تھی، ہمیشہ ہر شخص کو کھانے کا احساس ہوتا ہے، کھانے کی ضرورت ہے، چاہے یہ جو ہے ولی خدا ہو یا عام انسان. کفار کا انبیاء پر ایک اعتراض یہی ہوتا تھا: ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے؟ تو کھانا کھاتا ہے. یہ کیسا رسول ہے تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے. جب کھانا کھائے گا تو بازاروں میں تو جانا ہی پڑے گا. قرآن نے اس کا جواب دیا: ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام. نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے کوئی ایسا جسم دیا ہے جسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فطری ہیں، ہر دور میں تھیں، ہر شخص میں تھی اور محتاج تعلیم نہیں ہے. انہی فطری خواہشوں میں سے خواہش جو ہر دور میں، ہر جگہ، ہر انسان میں پائی جاتی ہے بغیر کسی کے سکھائے ہوئے کہ انسان کامیابی کا خواہاں ہے. انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہے. شکست و ناکامی کسی کو پسند نہیں ہے. کامیاب نہ ہو سکے، کامیابی نہ ملے، یہ ایک الگ سی بات ہے. کامیابی کے راستے کو نہ اپنائے، یہ ایک الگ سی بات ہے. لیکن خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے. البتہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے خواہش ضروری ہے، کافی نہیں ہے.
چاہت ضروری ہے، جب تک چاہت نہ ہوگی تب تک وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے. لیکن چاہت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے. جب تک وہ فراہم نہ ہو جائیں گی تب تک انسان کی وہ چاہت پوری نہیں ہو سکتی، وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. تو انسان کی فطری خواہش یہ ہے کہ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسے کامیابی کی خواہش ہے. تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کامیابی ہے کیا اور کامیابی کا راستہ کیا ہے. کیونکہ جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، شے مجہول حاصل نہیں کی جا سکتی. جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. فطرت کہہ تو رہی ہے کہ ہم کو کھانا چاہیے، مگر کیا کھانا چاہیے یہ فطرت ہمیں جو ہے نہیں بتاتی. کون سا کھانا فائدہ مند ہے، کون سا کھانا جو ہے نقصان ہے، اسے صاحبان علم بتائیں گے نا. اطباء بتائیں گے، ڈاکٹر بتائیں گے، نبی بتائے گا، خدا بتائے گا. جنہیں علم ہے، جنہیں آگاہی ہے، جس کو جتنا زیادہ علم ہے اتنا ہی بہتر وہ جو ہے مشورہ دے سکتا ہے. اسی طرح سے جب تک آپ اس چیز کو یہ جو ہے مطلوب سے جب تک آشنا نہ ہو گئے، پہچان نہ لیں مطلوب کو، اس وقت تک اسے طلب نہیں کر سکتے. پہچانے بغیر اگر طلب کرنے نکل جائیں گے تو ہو سکتا ہے دھوکہ کھا جائیں. ہیرا چاہیے تھا، پہچانی نہیں تھی، ہیرے کے نام پر شیشہ اٹھا لائیں گے. لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ مطلوب کو پہچانے اور اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے اسے جانیں. کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ وہ کامیابی جو ہماری فطرت کی پکار ہے، جو ہماری فطری خواہش ہے کہ ہمیں کامیابی چاہیے، وہ کامیابی ہے کیا؟ کیا مل جائے ہمیں کہ ہم کامیاب کہے جائیں؟ کیا مل جائے؟ دولت کا ڈھیر لگ جائے، اچھی بلڈنگ، اچھی گاڑی، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، کیا مل جائے؟ یہ جو ہے نظریات الگ الگ ہے نا. آج آپ دنیا میں پوچھنے جائیں تو الگ الگ جو ہے رائے مل سکتی ہے. اس کے بارے میں کون ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ فطرت نے کہا ہمیں کھانا چاہیے، کیا کھانا ہے؟ عالم ہی سے تو پوچھتے ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کم از کم. وہ آپ کو چارٹ بنا کے دیتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے. جاہل سے آپ نہیں پوچھیں گے، جاہل نہیں بتائے گا. اور یہ اور بات ہے کہ ہم جسے عالم سمجھتے ہیں وہ عالم نہ ہو، جاہل ہو. رجوع تو عالم ہی سے کرتے ہیں، یہ سمجھ کے رجوع کرتے ہیں، اسے معلوم ہے. اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جسے عالم سمجھتے تھے وہ تو یہ جو ہے نرا جاہل نکلا. اسے خود نہیں معلوم دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو ہمیں بتا سکے کہ کامیابی کیا ہے. چونکہ یہ تو سوال اس کے اپنے لیے بھی ہے، خود کے لیے بھی ہے. انسان کی کامیابی کا راز، انسان کی کامیابی کیا ہے اور طریقہ کیا ہے، وہی بتا سکتا ہے جسے انسان کے بارے میں مکمل معلومات ہو. کون ہے خدا کے سوا؟ وہی بتا سکتا ہے جو ہمارا خالق ہے. خالق ہی کو تو ہر رات معلوم ہے نا کون سا پرزہ کہاں فٹ کیا ہے. یہ جو بنانے والا ہی جانتا ہے. اور کیوں کون سا پرزہ کہاں رکھا گیا ہے. یا تو بنانے والے سے زیادہ علم کسی کے پاس ہو. نہ خدا کے سوا کوئی ہمارا خالق اور نہ خدا کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ذات ہے جس کے پاس خدا سے زیادہ علم ہو. جس کے پاس ہے اسی کی عطا تو ہے جن کے پاس ہے علم. جو دعوے دار ہیں ان کی بات، جن کے پاس واقعی علم ہے، جس کے پاس بھی واقعی علم ہے اسی کی عطا ہے. اگر کوئی ممبر سلونی پہ بیٹھ کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو مجھ سے چاہو پوچھ لو، وہ اپنے علم کا سرچشمہ خدا سے جوڑتا ہے. تو یہی کہتا ہے نا کہ رسول خدا نے مجھے ایک باب سکھایا، میں نے اس سے 1000 باب نکالے. تو سارے علم کا سرچشمہ، سارے علم کا مخزن اللہ کی ذات ہے. اگر صحیح رہنمائی چاہتے ہیں تو عالم کی، وہ بھی ہر عالم نہیں، مخلص عالم بھی تو ہونا چاہیے. ہونا عالم ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ جو ہے مس گائیڈ کر دے گا.
آپ پوچھنے گئے، کوئی سوال کرنے گئے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس کو اگر ہم یہ جو ہے بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے فائدے میں کچھ کمی ہو جائے. کاروبار کے بارے میں آپ سے پوچھنے گئے، آپ بڑے اچھے کاروباری ہیں، بہت بڑے بزنس مین، بھائی اس وقت کیا خریدیں کیا بیچیں. میں نے دیکھا کہ اگر یہ آ گیا مارکیٹ میں تو ہمارا یہ جو بھاگیدار ہو جائے گا نا، حصے دار ہمارا ہو جائے گا. تو ایسا مشورہ دیا کہ برسوں کے بعد میں اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں چلے گئے ہم. تو علم ہونا بھی کافی نہیں، علم کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی چاہیے. ایسا کوئی عالم ہو جس کا اپنا کوئی نفع نقصان ہو ہی نہیں. وہ ذات پروردگار کے سوا ہے کون؟ غنی عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم. مولا فرماتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جس کا اپنا کوئی نفع نقصان نہیں ہے. اگر وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، مان لیں گے اس کا فائدہ نہیں، نہ مانیں گے اس کا نقصان نہیں. نافرمانی کے نقصان سے محفوظ اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے فائدے کا وہ محتاج نہیں ہے. ایسی ذات پروردگار کے سوا کوئی ذات موجود نہیں ہے. لہذا اگر کسی کو یہ معین کرنے کا حق ہے، کوئی واقعاً بتا سکتا ہے، گائیڈ کر سکتا ہے ہمیں کہ ہمارے لیے کامیابی کیا ہے اور کامیابی کا راستہ کیا ہے، تو وہ خدا کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے. کرم ہے اس معبود کا کہ اس نے ہمارے اندر صرف خواہش ہی نہیں پیدا کی، خواہش کی تکمیل کا انتظام بھی کیا اور وہ راستہ بھی بتایا. پروردگار نے راستہ بتایا، وہ بھی قسمیں کھا کھا کر کے راستہ بتایا. قرآن میں جا بجا پروردگار نے قسم کھائی، کہیں پر ایک قسم ہے، کہیں پر 2 قسم ہے، کہیں پر 3 قسم ہے، کہیں پر 4 قسم ہے، یہاں تو 11 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے. قرآن مجید میں کہ ایک قسم ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، ایک قسم، انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہے. ایک قسم کھا کے قرآن نے تذکرہ کر دیا. کہیں پر ہے 2 قسمیں خدا بند عالم نے کھائی، والضحى واللیل اذا سجا. قسم ہے ایک پہر دن کی. کہتے ہیں نا 2 پہر سے پہر، 1 پہر تو نہیں عام طور سے سننے کو ملتا ہے، لیکن 2 پہر اور 6 پہر استعمال کرتے ہیں نا. جب 1 پہر دن چڑھ جائے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت جسے ہم لوگ بولتے ہیں. والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے وقت چاشت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے. ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا نہ تم سے ناراض ہوا. کیا کہنا چاہتا قرآن قسم کھا کر کے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. عموماً دنیا میں دنیا دار تضاہم ہے نا، 2 چیزیں حاصل کرنا چاہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں مل پاتی ہیں، اکثر ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے. دنیا دار تضاہم ہے، یہاں تو انتخاب کرنا پڑتا ہے، چننا پڑتا ہے. ہر وقت ہر لمحہ ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے. صبح سویرے صبح ہو گئی ہے، نیند پوری نہیں ہو پائی، خاص طور سے آج کل یہ جو ہے مجلسوں کے ایام میں دیر سے گھر پہنچتے ہیں، مجلسیں کر کے آئے ہیں، سوئے ہیں، صبح کو آنکھ نہیں کھل رہی ہے، آفس بھی جانا ہے. کیا کریں؟ سوئیں یا آفس جائیں؟ چننا پڑتا ہے نا، انتخاب کرنا پڑتا ہے. سوئیں یا آفس جائیں، یا یوں کہوں سوئیں یا صبح کی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. انتخاب کرنا پڑتا ہے نا ہمیں. تو ہر لمحہ، ابھی آپ یہاں پر بیٹھے تو انتخاب ہی تو کیا ہوگا آپ نے. کچھ مجلسیں کر کے آ رہے ہوں گے، کچھ مجلسیں کرنا ہے، تھکے بھی ہیں، گھر جا کر کے آرام کریں، یا یہاں آ کر کے جو ہے مجلس، میں یہاں جو بیٹھا ہوں ابھی یہ میرے یہ جو ہے سونے کا وقت ہے، رات میں نیند آ نہیں رہی ہے. وہ ہندوستان اور پاکستان کے ٹائمنگ کے جو فرق وغیرہ، یہ ٹائم تو وہ ہے. تو سوئے یا یہاں آئیں، فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے نا. دنیا دار تضاہم ہے. کبھی کبھی یہ جو ہے جزیات میں انتخاب کرنا ہوتا ہے، کبھی کل حیات اخروی اور حیات دنیاوی میں انتخاب کرنا پڑتا ہے. کبھی دنیا آخرت سے ٹکرا جاتی ہے، یا دنیا لے لے یا آخرت لے لے، کسے انتخاب کریں؟ دنیا کو قربان کریں یا آخرت کو قربان کریں؟ سوال تو ہے نا.
قسم کھا کے، 2 قسمیں کھا کے کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں جو خدا ہوں، میں جو تمہارے اسرار سے آگاہ ہوں، میں جو تمہاری کامیابی اور ناکامیوں کے راز و رموز سے واقف ہوں، میں جو مخلص ہوں تمہارا، میں قسم کھا کے تم سے کہتا ہوں آخرت دنیا سے افضل ہے۔ جہاں کہیں بھی ٹکراؤ ہو جائے دنیا اور آخرت میں، وہاں پہ دنیا کو قربان کر دینا، آخرت کا سودا مت کرنا کریے۔ کہیں بھی 3 قسمیں کھاتا ہے قرآن، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، قسم ہے دن کی جب وہ ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، یہ جو ہے منور کر دیتا ہے ہر چیز کو، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اس نظام قدرت کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ 3 قسمیں کھا کے قرآن ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری ایکٹیویٹیز، تمہاری کوششیں، تمہارا عمل، تمہاری کارگزاریاں سب کی ایک جیسی نہیں ہیں۔ تمہاری ایکٹیویٹیز الگ الگ ہیں، کچھ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ اپنے نفس کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ اپنے نفس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی کام کرتے ہیں، کچھ دولت اکٹھا کر کے سانپ کی طرح جو ہے کنڈلی مار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک ادھیلا پیسہ جو کسی کو خیر پہنچ جائے۔ کچھ وہ ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں دوسروں کے لیے۔ ان سعیکم لشتیٰ، کچھ کی کوششیں حق کے لیے ہیں، کچھ کی کوششیں جو ہے باطل کے لیے ہیں، کچھ کی کوششیں مظلوموں کی حمایت کے لیے ہیں، کچھ کی کوششیں ظالموں کی تقویت کے لیے ہیں۔ ان سعیکم لشتیٰ، حقیقت کو قرآن بیان کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے قسمیں کھا کر کے مگر یہ سن لو سب کا نتیجہ یکساں نہیں ہوگا۔ جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں ان کا انجام اور ہوگا، جو عقبہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کا انجام اور ہوگا، جو مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں ان کا انجام اور ہے، جو ظالموں کی خدمت کرتے ہیں ان کا انجام اور ہے، برابر نہیں ہو سکتے ہیں دونوں۔ تمہیں یہ تو اختیار ہے کہ جس طرح کی چاہو تم ایکٹیویٹی انجام دو، تمہیں ہم نے آزاد پیدا کیا ہے، چاہو اللہ کی فرما برداری کرو، نافرمانی کرو، ظالموں کی حمایت کرو، مظلوموں کی حمایت کرو، چوری کرو، اچھے کام کرو، جو کرنا ہے تمہیں ہم نے آزاد پیدا کر دیا، سمجھا کے آزاد پیدا کیا۔ البتہ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، پہلے سمجھا دی، کفورا بتا دیا تمہیں کہ کیا چیز ہے، یہ راستہ کہاں جائے گا، یہ راستہ کہاں جائے گا، اس کا انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا، دونوں کے انجام سے آگاہ کر کے تمہیں آزاد چھوڑ دیا، چاہے ادھر جاؤ چاہے ادھر جاؤ، یہ جنت کا راستہ یا جہنم کا راستہ، اب تم آزاد ہو، تمہاری مرضی، جنت کے راستے پہ جاؤ چاہے جہنم کے، البتہ جنت کے راستے پہ جا کر کے جنت پہنچو گے، جہنم کے راستے پہ جا کے جہنم کے راستے پہ چل کر کے جنت مل جائے، پھر شکوہ نہ کرنا کیسا اللہ ہے، ہم نے سنا تھا کہ رحمان اور رحیم اللہ ہے، یہ کہاں ہم پہنچ گئے، یہ جہنم میں، یہ عذاب، یہ تو رحمانیت سے اور رحیمیت سے کی شان کے خلاف ہے۔ رحمان اور رحیم تھا تبھی تو آگاہ کر دیا، رحمان اور رحیم تھا تبھی تو آشنا کر دیا، اور تمہیں آگاہ کرنے کے لیے اپنے کتنے مخلص بندوں کو قربان کر دیا۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہ ہستیاں، اپنے قرب سے ان کو ہٹا کر کے تمہاری پست بستی میں بھیجا انہیں، ہم نے تمہاری پست بستی میں ہم نے انہیں بھیج دیا، اور کیسی کیسی مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں، ورنہ حسین کا سینہ اور شمر کا زانو یہ ممکن تھا، شمر کے تماچے اور سکینہ کی یہ جو ہے رخسار، اتنی سب کچھ چیزیں ہم نے کیوں کیا تھا؟ تاکہ یہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون، پھر بھی تم نے جہنم کے راستے کو اختیار کیا۔ اب اگر شکوہ کرنا ہے تو اپنے سے شکوہ کرو، ہم سے نہیں، تو تمہارے عمل کا رد عمل ہے، تمہارے ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ شیشے پہ پتھر مارو گے تو شیشہ تو ٹوٹے گا، بولو پتھر بھی ماریں گے شیشہ بھی نہ ٹوٹے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ایک نظام ہے یہ۔ تمہاری ایکٹیویٹیز الگ الگ ہیں تو اس کا انجام بھی الگ الگ ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تم آسان زندگی چاہتے ہو نا، زندگی میں سکون چاہتے ہو، زندگی میں اطمینان چاہتے ہو، ٹینشن فری لائف چاہتے ہو، تو سنو، اما من اعطا، جس نے جو کچھ ہم نے اسے عطا کیا تو اس نے دوسروں کو عطا کیا. جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی، ان نعمتوں کو تمہیں جب ہم نے عطا کی تو کچھ وہ ہیں جو کنڈلی مار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کو عطا نہیں کرنا چاہتے. اما من اعطا، جس نے دوسروں کو عطا کیا، واتقا، اور خوف خدا میں زندگی کے جو ہے بسر کیا، ان تمام راہوں سے اجتناب کیا جو راستے جہنم کی طرف جا سکتے تھے، تقوی کے راستے کو انتخاب کیا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے کو انتخاب کیا، وہ صدق بالحسنی، اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی. جہاں کوئی اچھی بات دیکھی اس کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیا، جھٹلایا تو نہیں، اسے بے سہارا بھی نہیں چھوڑا. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق کی جو ہے مخالفت تو نہیں کرتے مگر حق کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. سن 60-61 ہجری میں یہی تو ہوا تھا. اور کیا ہوا تھا؟ سارے کے سارے جو کوفے میں نہیں آ گئے تھے حسین کے جو ہے مقابلے میں، لاکھوں مسلمان تھے جنہوں نے کربلا میں یزید کا ساتھ تو نہ دیا مگر حسین کو تنہا چھوڑ دیا. جس وقت حسین مکے سے یہ جو نکل رہے تھے 8 ذی الحجہ کو، کتنے تھے وہاں پر یہ جو ہے مسلمان، کتنے حاجی وہاں پر تھے؟ حسین ان کو یہ جو ہے خبر دے کے گئے تھے یا بغیر اطلاع دیے چلے گئے تھے؟ بتا کے گئے تھے نا میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، دین خدا خطرے میں ہے. بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ انہوں نے ابن زیاد کا، عمر سعد کا، یزید کا ساتھ تو نہ دیا مگر حسین کا بھی ساتھ نہ دیا، حسین کو بھی تنہا چھوڑ دیا. کیوں؟ بہانہ ہے کہ ہم خانہ خدا کا طواف کرنا چاہتے ہیں. روح کعبہ، حسین کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تم کعبے کے گرد طواف کر رہے ہو. فرق نہیں ہے ان لوگوں میں جنہوں نے کربلا میں عمر سعد کے لشکر میں شرکت کی اور جو حسین کو چھوڑ کر کے کعبے کا طواف کرتے رہے. اما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى، ذمہ داری ہے ہماری یہ ہے کہ جہاں کہیں حرف حق ہے، جہاں کہیں پر حق کی تحریک ہے، جہاں کہیں عدل ہے، جہاں کہیں اچھائی ہے، جہاں کہیں نیکی ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی جو ہے مخالفت نہ کرے بلکہ اس کی حمایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. صدق بالحسنى، تو ہم انجام کیا ہوگا؟ اس کی خواہش کو پوری کر دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کی زندگی کو آسان بنا دیں گے، اس کی زندگی ٹینشن فری لائف ہو جائے. ہم نہیں بنائیں گے، اس کے عمل کا نتیجہ ہی یہی ہے. اس کے عمل کا نتیجہ ہی یہی ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، لیکن وہ شخص جس نے جو ہے بخل سے کام لیا. ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دے دی مگر جب ہمارے بندوں کو دینے کی باری آئی تو اس نے یہ جو ہے بخل سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا. ہم کیوں دیں؟ میرا مال میں دوسروں کو کیوں دوں؟ کیوں مذاق کرتے ہو بھائی؟ تمہارا مال ہے، تمہارا مال ہے، کہاں سے لائے تم؟ اپنے قوت بازو سے کمایا. یہ قوت بازو کہاں سے آئی؟ اپنی عقل سے کمایا. یہ عقل کہاں سے آئی؟ اپنے ہاتھوں سے کمایا. یہ ہاتھ کہاں سے آئے؟ تمہارا ہے کیا اس کائنات میں جو تم ہم کا دعویٰ کرتے ہو؟ ایک مومن، ایک مسلمان ہم کا دعویٰ کہتا انا للہ، ہم تو اللہ کی پراپرٹی ہے بھائی. اب کسی کا انتقال ہوتا ہے جملہ زبان پہ آتا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب مانا ہونا سمجھتے نہیں ہیں، تو رسم ہے کہتے جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک آج سمجھ کے کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں اور اسی کو ہینڈ اوور کرنا ہے، ایک دن اسی کے حوالے کرنا ہے. ہم تو ہم ہیں ہی نہیں، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. جس دن انسان اس عرفان تک پہنچ جائے، اس جو ہے منزل تک پہنچ جائے، سمجھ لے کہ ہم ہیں ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے، اس دن اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. لیلا مجنو کا عشق بہت مشہور ہے نا، داستان ہے، کہانی ہے، قصہ ہے، جو کچھ بھی ہے، بہرحال ہے، واقعیت ہے، جو بھی ہو. بہت مشہور کہ مجنو لیلا کا عاشق اس بستی میں
بڑا یہ جو ہے فلسفی ایک بڑا عالم آ گیا، اس کو بھی خبر دی گئی کہ مجنون جو ہے ایک ایسا شخص ہے یہاں پر، اس کا عشق اپنے اوج پر ہے. اچھا، اس کا امتحان لینا چاہتے، جاؤ اس سے کہو لیلا کے نام پر اپنے بدن سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کے دے دو لیلا کے نام پر. وہ شخص آیا، اس نے فوراً چھری اٹھایا، مجنون نے کاٹ کے دے دیا. جب اس کے پاس ہے کہ جھوٹا ہے، یہ عاشق نہیں ہے، یہ عاشق نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے. پھر کچھ دنوں کچھ عرصے کے بعد، سال 2 سال کے بعد دوبارہ پھر بھیجا. اب جو آئے مجنون کے پاس کہ لیلا کے نام پر اپنے بدن کا تھوڑا سا گوشت دے دو. مجنون نے اٹھائی چھری کاٹنے کے لیے، یہاں نہیں، یہ تو اپنا نہیں ہے، یہ تو جو ہے امانت ہے لیلا کی. یہاں سے کاٹنا چاہ، یہ بھی ہمارا نہیں ہے. ران سے کاٹنا، جس بدن کے حصے سے گوشت کو کاٹنے کے لیے چھری کو اٹھایا، یاد آیا کہ ہم تو اب ہم رہ ہی نہیں گئے، ہمارا تو سارا وجود وقف لیلا ہے. اب عاشق ہے یہ. فنا فی اللہ کی جو اصطلاح سنتے ہیں، اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا، اس منزل تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ خدا سند دیتا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اب خواہش بھی اپنی خواہش نہیں، خواہش ہے تو خدا کی خواہش، جو وہ چاہے گا وہی ہم چاہیں گے. دیکھیے عام بندوں میں اور اہل بیت میں فرق یہی ہے. ہمارے یہاں کوئی بڑا متقی پرہیزگار عادل ہو جائے، بہت کمال کے درجہ ایمان پر پہنچ جائے تو کیا ہوتا ہے، ہم اپنی چاہت پر اللہ کی چاہت کو مقدم رکھتے ہیں. ہمارا دل نہیں چاہتا صبح نماز کے لیے اٹھنے کو، لیکن ہم چونکہ متقی پرہیزگار مومن ہیں اٹھ جائیں گے، کہ اللہ چاہتا ہے اٹھ جائیں. ہمارا دل نہیں چاہتا ہے فقیر کو 4 پیسہ دینے کو، مگر اللہ کی چاہت ہے اس لیے دے دیتے ہیں. تقویٰ یہی ہے نا. ہمارا دل چاہتا ہے جھوٹ بولنے کو، زبان جو ہے غیبت کرنے کے لیے کلبلا رہی ہے، درد ہو رہا ہے پیٹ میں بغیر غیبت کیے ہوئے، مگر نہیں کرتے غیبت. کیوں؟ لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم غیبت نہ کریں. تو اپنی چاہت کے اوپر اللہ کی چاہت کو جو ہے مقدم کر دینا کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. تو گویا 2 چاہتے ہیں نا، ایک ہماری چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت. ہماری چاہت الگ، اللہ کی چاہت الگ. بہت ترقی کیا تو کیا کیا؟ اپنی چاہت پر اللہ کی چاہت کو مقدم کر دیا. لیکن اہل بیت کی منزل کچھ اور ہے. وہاں تو ایک ہی چاہت ہے، 2 چاہتیں ہیں ہی نہیں. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو خدا چاہتا ہے وہی اہل بیت چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد. وہ چاہتی نہیں ہے. من اعطا، اما من اعطا، جو ہم نے اسے عطا کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے. واتقى وصدق بالحسنى، ہم اس کے. اما من بخل، ہماری عطا میں یہ جو ہے بخل کرتا ہے، دوسروں کا خیال نہیں رکھتا. میں آئی کی جو ہے مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ مالی عبادتیں 4 درجے کی ہیں. فی الحال یہاں اس کو جو ہے وہ دہرانا مقصود نہیں ہے اور نہ وقت ہے. جو ذمہ داریاں جو ہماری ڈیوٹی ہیں، چاہے خمس اور یہ جو ہے زکوٰۃ کی شکل میں یا انفاق کی شکل میں یا یہ جو ہے مواسات کی شکل میں یا ایثار کی شکل میں، 4 منزلیں عرض کر چکا ہوں. وہاں پر بخیلا، بخل سے کام لے رہا ہے، نہ واجبات کو دینے کو تیار ہے، نہ انفاق کے مرحلے میں ہے، نہ یہ جو ہے مواسات کرنا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں ایک اور صلوات ہو. اما من بخیلا، جس نے جو ہے بخل سے کام لیا، واستغنا، اور اپنے کو بے نیاز تصور کر لیا. ہمیں دوسروں سے کیا لینا دینا، تمام دنیا سے ہم تنہا اکیلے. واستغنا، ہم سے کیا مطلب کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کون کس پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اپنے کو دوسروں سے بالکل الگ تصور کر لیا. من بخیلا واستغنا وکذب بالحسنی، اور ہر اچھی بات کی تکذیب کرنے کو تیار ہیں.
ایک تو ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اس کی تائید نہیں کر سکتے تھے، جھٹلانے کو تیار ہیں، تکذیب کرنے کو تیار ہیں، باطل کے خیمے میں مفت امداد پہنچانے کے لیے تیار ہے، جہاں کہیں اہل حق کو دیکھا اہل حق کی جو ہے مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ایکٹیویٹیز ہے نا، کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں دشمن سے زیادہ دشمن کے حامی، ان کا حشر کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے، انہیں تنگیوں میں ڈال دیں گے، یہ ٹینشن میں ہمیشہ مبتلا رہا کریں گے۔ پھر عرض کروں گا خدا نہیں کرتا ہے، یہ ان کے عمل کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ جس راستے کو آپ نے چنا ہے خدا راستے سے پہلے آگاہ کر دیتا ہے، اس کا انجام یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے، اس کا انجام جنت، اس کا انجام جہنم، اس کا انجام سکون، اس کا انجام اضطراب اور پریشانی۔ آپ نے اپنی مرضی سے اس کو انتخاب کیا، اختیار کیا۔ یہاں پہ 3 قسمیں خدا نے کھائی ہیں، ایک اور مقام جہاں پہ خدا نے 4 قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین، قسم ہے 3 کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سنین کی، اور قسم ہے اس شہر امین کی قسم۔ 4 قسمیں کھا کے پروردگار کیا کہتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہت اہم بات ہے کسی کو اس کی حقیقت سے آشنا کر دینا، کیونکہ انسان کے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے اپنی قدر کو پہچان لینا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی قیمت نہیں معلوم ہوتی ہے، اگر اپنے مال کی قیمت نہیں معلوم ہوتی تو دھوکہ کھا جاتا ہے نا۔ مال کی قیمت اگر نہیں معلوم ہے سستے میں بیچ دے گا۔ اسی طرح سے اگر اپنی قیمت نہیں معلوم ہے، اپنی حیثیت نہیں معلوم ہے، آپ مارکیٹ میں آئے ہیں، آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ گھنٹے میں یہ جو ہے $100 کما سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنی قیمت نہیں معلوم ہے آپ $10 میں اپنے کو بیچ دیں گے۔ تو کسی کو اس کی شخصیت سے آشنا کر دینا، شخصیت سے آشنائی، اپنی حیثیت سے واقفیت انسان کو اکثر گناہوں سے جو ہے بچا لیتی ہے، برائیوں سے جو ہے بچا لیتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک عام آدمی ہے، ایک عام سا آدمی ہے، کوئی اس کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب میں کسی پیشے کا نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اسلام میں ہر پیشہ محترم ہے، ہر پیشہ اسلام میں محترم ہے۔ دنیا میں اگرچہ تقسیم کر دی گئی ہے، فلاں A کلاس اور B کلاس اور C کلاس اور فلاں گریڈ فلاں گریڈ، اسلام میں ایک ہی گریڈ ہے، اللہ A گریڈ اور B گریڈ۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو A گریڈ، دنیا کے لیے ہے تو B گریڈ، ایک ہی چیز ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال سماج میں وہ شخص جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ دنیا اس کی قیمت سمجھتی ہے نہ وہ اپنی قیمت سمجھتا ہے۔ $10 اس کے جیب میں نالے میں گر گئے، گندی نالی میں۔ $10 بیچارے کے پاس کل تھے، وہ $10 یا $100 تھے، اس میں سے 10 گر گئے۔ کیا کرے گا یہ؟ جھک کر کے نالی میں سے نالی میں ہاتھ ڈالے گا اس گندگی میں، اور $10 کو، کیونکہ اس کا کل سرمایہ یہی ہے، اس کی کل حیثیت ہی یہی ہے۔ اور وہیں کے پر ایک صاحب تھے جن کے جیب میں یہ جو ہے $1,000,000 ہے، کروڑ پتی ہیں، 10 نہیں 100 گر گیا ان کا۔ جھکیں گے؟ نالی میں ہاتھ ڈالیں گے؟ نہیں جھکیں گے، نالی میں ہاتھ نہیں ڈالیں، کیونکہ ان کی شان کے خلاف ہے جھکنا۔ انسان یہ بھی ہیں، انسان وہ بھی، وہ جھک گئے، یہ نہیں جھکے۔ ان کو اپنی حیثیت کا اندازہ اتنا ہی تھا، ان کی حیثیت کا اندازہ دوسرا ہے۔ اگر ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے کہ ہم کون ہیں تو کبھی بھی گناہ کی گندی نالیوں میں نہ جھکیں گے۔ پتہ تو چل جائے کہ ہم ہیں کون۔ قرآن کا ایک ہنر یہی ہے کہ انسان کو آشنا کرتا ہے، بتاتا ہے کہ تم کون ہو، تم تو خلیفہ خدا ہو، تم کوئی معمولی چیز تھوڑی ہو، تمہارے سر پر ہم نے کرامت انسانی کا تاج سجایا ہے، تم وہ ہو جس کو ہم نے تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 3 قسمیں 4 قسمیں کھا کے خدا کے انسان اپنے کو پہچان، تو کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، تجھے میں نے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ شکل سے مراد فقط یہ شکل نہیں ہے، بہترین صلاحیتیں تجھے دے کر کے بھیجا، تو معمولی چیز ہے کہ تو جانوروں کی طرح سے فقط روٹی کپڑے اور یہ جو ہے مکان کے پیچھے پڑا رہے۔ روٹی کپڑا اور مکان یہ انسانی ضرورت نہیں، تو حیوانی ضرورت ہے، میں سب شریک ہیں۔
روٹی حیوان کو بھی، روٹی سے مراد روٹی نہیں، یہ چپاتی نہیں، روٹی مراد کیا ہوتا ہے؟ کھانا، غذا، خوراک. ورنہ بہت سارے علاقے ہمارے ہندوستان پاکستان میں وہ ہیں جہاں کے اوپر روٹی کھائی نہیں جاتی، فقط چاول کھایا جاتا ہے. بنگال ہے، ساؤتھ کے اکثر علاقے ہیں چاول ہی کھاتے ہیں نا، تو کیا ان کا نعرہ ہوتا ہے چاول، کپڑا اور مکان؟ نعرہ تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے نا، روٹی، کپڑا اور مکان. روٹی ایک استعارہ ہے، یعنی غذا، یعنی خوراک، جسم کے لیے کھانا. جسم کے لیے کھانا انسان کو بھی چاہیے، جانور کو بھی چاہیے. کپڑا انسان کو بھی چاہیے، جانور کو بھی. جانور کے پاس بھی کپڑا ہے، قسمیں الگ الگ ہیں، اور کپڑے کے میدان میں جانور ہم سے بہت آگے ہے. اس کا کپڑا ہم سے کہیں قیمتی ہے. ہم لوگوں کی تو آرزو ہوتی ہے اے کاش ان کے کپڑے سے ہمارا کپڑا بن جائے، اور اگر کچھ نہ صحیح، پورا کوٹ نہ صحیح، تو ایک ٹکڑا ہی ہمارے کالر ہی پہ لگ جائے، ہے نا. مکان ان کے لیے بھی ہے، ان کا مکان اپنی حیثیت کے تحت. کسی کو یہ جو ہے بل چاہیے، کسی کو گھونسلہ چاہیے، کسی کو مان چاہیے، الگ الگ سب کے مکان ہیں. ہمارے بھی سب کے مکان ایک جیسے تو نہیں نہ ہوتے. تو روٹی، کپڑا اور مکان بیسک نیڈ انسان کی نہیں ہے، جانور کی ہے. کیونکہ ہمارے اندر جانور بھی ہے نا، ہمارے اندر حیوانی پہلو بھی ہے، لہذا ہمارے حیوانی پہلو کی تسکین ہوتی ہے روٹی، کپڑے اور مکان کے ذریعے سے. پہچانو تم کون ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تم کو بہترین صلاحیتیں دے کر کے ہم نے بھیجا ہے. تم جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہو. صبح سے شام تک تمہاری ساری ایکٹیویٹیز روٹی، کپڑے اور مکان یہی تو ہے نا. تعلیم ہماری کاہے کے لیے ہے؟ ہمارے اسکول کاہے کے لیے ہے؟ ہمارے کالج کاہے کے لیے ہے؟ سارا مقصد ان تمام تعلیمی اداروں کا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ انسان کے حیوانی پہلو کی تسکین. اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ روح انسان کے لیے غذا، روح انسان کے لیے سہولت فراہم کرنے کا کوئی انتظام ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان ترقی کر کے انسان نہیں بنا ہے، یہ جو ہے ماڈرن حیوان بن کر کے آگے نکلا ہے. آج ماڈرن حیوان بن گیا. اچھا، بناتے ہیں ماڈرن حیوان، توقع کرتے ہیں انسان کی. آج کل اخلاقیات بڑے گر گئے ہیں، تو نیچرل ہے گر ہی جائیں گے. آپ نے کیا بنایا ہے؟ والدین کو شکوہ ہے کہ بچے والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین کو شکوہ ہے کہ بچے والدین کے احترام نہیں کرتے، بچوں والدین کو شکوہ ہے کہ بچے والدین سے صحیح منہ بات نہیں کرتے ہیں. ارے آپ نے تربیت ہی یہی کی ہے. آپ نے حیوان بنایا یا انسان بنایا ہے؟ آپ نے ان کی حیوانی تربیت کی، ان کے کھانے کا خیال رکھا، ان کے کپڑے کا خیال رکھا، ان کی رہائش کا خیال رکھا، ان کی گاڑی کا خیال رکھا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے حیوانی پہلو کی تسکین کرتی ہیں. روحانی پہلو کے لیے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. جب آپ نے حیوان بنایا ہے، نتیجہ تو حیوان ہی کا ہوگا. آپ نے کس جانور کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کا پیر دباتے ہوئے؟ دیکھا ہے کسی جانور کو؟ کون جانور ہے؟ جانور تو جہاں اس کے ہاتھ پیر ہوئے پہچانتا بھی نہیں ماں باپ کو، چھوڑ کے اپنے راستے پہ گیا. وہی کام آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے. بچے اسی وقت تک تو ماں باپ کے ساتھ ہے نا، جب تک بچوں کو ضرورت ہے، پیسہ چاہیے، کھانا چاہیے. جہاں وہ خود اس قابل ہوئے، 4 پیسے کمانے کے قابل ہوئے، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جو بنایا ہے، جو بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے بھائی. یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں کبھی آپ نے جو بو کر کے گیہوں کی توقع کی ہے؟ اور کبھی نہیں کی ہے. تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. خطرے سے بھی آگاہ کر دیا. دیا تو تم کو بہترین صلاحیتیں ہیں، لیکن یہ صرف صلاحیت ہے، پروان چڑھانا تمہارا کام ہے. اگر تم نے اسے پروان نہ چڑھایا تو تم بدترین مخلوق بھی بن سکتے ہو، تمہیں اشرف المخلوقات کا درجہ بھی مل سکتا ہے، تم جانور جیسے بھی بن سکتے ہو، بلکہ جانور سے بھی بدتر بن سکتے ہو. اولئک کالانعام بل ہم اضل. ایک صلوات پڑھیں گے محمد یہاں کے اوپر خدا نے 4 قسمیں کھائی. ہمارا اصل موضوع، وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی ہم تمہیدی میں رہ گئے. اب جو اصل موضوع تھا کامیابی کا، ٹوٹل کامیاب زندگی، کسی ایک شعبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مکمل طور سے کامیابی.
یہاں پر جب باری آئے تو خدا نے 11 قسمیں کھائیں، 1-2 نہیں، والشمس وضحاها، اور اس قسم کو بھی اس سورے میں رکھا ہے جس سے ہر مسلمان آشنا ہے۔ اس سورے سے تو ہر مسلمان واقف ہے نا، پورے قرآن کے سوروں میں کسی سورے سے واقف ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ سورہ اس نماز میں پڑھا جاتا ہے جسے کوئی نہیں چھوڑتا، سارا جھگڑا اسی نماز کے لیے ہوتا ہے، مراجع کو حتی گالیاں بھی دی جاتی ہیں اسی نماز کے لیے، سارا دین مذہب مرجع سب تو عید کی رات یاد آتا ہے نا، چاند ایسے کیسے ہوا، چاند ویسے کیوں ہوا، یہ نماز، جبکہ یہ نماز واجب بھی نہیں ہے، یہ نماز زمانہ غیبت میں واجب نہیں ہے، انشاءاللہ یہ امام تشریف لائیں گے تو یہ نماز واجب کے نیت سے پڑھیں گے، ابھی نماز واجب بھی نہیں ہے، جو نماز واجب ہے اسے نہ پڑھنے والے اسے نہیں چھوڑتے، اسے نہیں چھوڑتے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دین خدا کے لیے نہیں ہے، ہمارا دین تو سماج کے لیے ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے جو ہماری عادت ہے، ہم عبادتیں بھی عادت کے تحت انجام دیتے ہیں، عادتاً انجام دیتے ہیں، ہے اپنے اسلام کا ثبوت دینے کے لیے کم سے کم نماز عید میں تو شامل ہو ہی جانا ہے، بہت سی چیزیں فقط اپنے اسلام کا ثبوت دینے کے لیے کی جاتی ہیں۔ ایک صاحب تھے جو ماہ رمضان میں روزہ تو نہیں رکھتے تھے مگر افطار کے ٹائم پر سب سے آگے آتے تب میں پیش قدم، کسی نے ایک دن پوچھ ہی لیا، میں آپ کو افطار سے کیا واسطہ، آپ کیوں آگے آتے ہیں؟ کبھی آپ چاہتے کیا ہیں؟ نماز میں نہیں پڑھتا، روزہ میں نہیں رکھتا، حج میں نہیں کر سکتا، خمس و زکوٰۃ دینے کے مجھ میں یہ جو ہے سکت نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے، اب کیا چاہتے ہیں؟ افطار بھی نہ کروں پکا کافر بن جاؤں؟ کچھ تو چاہیے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، میرا کافر تو نہیں بن سکتا۔ یہ سورہ اس نماز میں پڑھا جاتا ہے جسے کوئی نہیں چھوڑتا۔ مزے کی بات ہے کہ سورہ کا پڑھنا اس نماز میں واجب بھی نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھ دیں، سورہ عصر پڑھ دیں، لیکن جو مولوی یہ کرے گا اس کی شامت تو آئے گی، یہ کیسی نماز؟ واہ واہ، یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں بھائی؟ وہ والا سورہ نہیں پڑھا، کون سا سورہ؟ سورہ کا نام بھی نہیں معلوم ہے، وہ ہا والا سورہ، سورہ کا نام بھی نہیں معلوم ہے، وہ ہا والا سورہ جو ہے وہ تو مولانا نے پڑھا ہی نہیں، یہ کیسی نماز؟ پوری انتظامیہ کے اوپر حملے، مولانا کے اوپر حملے، کیونکہ بھائی اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے، بہتر ہے، ثواب ہے، مستحب بات میں ہے کہ سورہ کو پڑھا جائے، ضروری نہیں ہے۔ بہرحال پروردگار نے 11 قسمیں کھانے کے بعد جس چیز کو بیان کرنا ہے اس سورے میں بیان کیا جس سے ہر مسلمان آشنا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ قسم ہے چاند کی، قسم ہے سورج کی، والشمس وضحاها، پہلی قسم سورج کی قسم، وضحاها اس کی کرنوں کی قسم، 2 قسم ہو گئی۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب سورج کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے، 3 قسم۔ والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ ہر طرف یہ جو روشنی جو ہے بکھیر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس قدرت کی قسم ہے جس نے آسمان کا شامیانہ تانا ہے۔ والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اس نظام قدرت کی قسم ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا ہے۔ ونفس وما سواها، قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے نفس انسانی کو اعتدال بخشا ہے۔ 11 قسمیں ہو گئیں۔
11 قسمیں ہونے کے بعد ایک حقیقت کو قرآن بیان کرتا ہے، پروردگار کے عدل کو بیان کرتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس انسان کو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے خیر کیا ہے، تمہارے لیے شر کیا ہے، کس راستے پر چل کر کے تم خیر کو اپنا سکتے ہو، اور کس راستے پر چل کر کے شر مجسم بن سکتے ہو. اب کہنے کے بعد کہتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب یقیناً وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے، اور ناکام یقیناً وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا. بس ختم کر رہا ہوں، بس یہ کہ راستہ کیا نکلا. پھر کامیابی کیا ہے؟ دولت کا آ جانا. کامیابی ہے عہدے، منصب، گاڑی، بنگلہ. یہ سب اسلام میں قابل یہ جو ہے نفرت نہیں ہے، مذمت نہیں ہے. اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، نہ دولت کا مخالف ہے، نہ عہدے کا مخالف ہے، نہ یہ جو نعمتوں کا مخالف ہے. سب ہیں ہی مومنین کے لیے. خود کو خدا کہتا خلق لکم، بھائی تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ کی مومنوں کے لیے، بقیہ تو طفیلی ہیں. تو ہمارے تو فعل میں کھا رہے ہیں، ہے ہمارے ہی لیے، لیکن یہ چیزیں تمہارے لیے ہیں، تم ان کے لیے نہیں ہو. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، تم اللہ کے لیے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم اللہ کے لیے ہو. کامیابی کا معیار ہے کہ نفس کا تزکیہ. یہ تزکیہ نفس ہے کیا چیز؟ دو جملوں میں عرض کر دوں، وقت نہیں رہ گیا. اب تزکیہ نفس ہے کیا چیز؟ لفظ تزکیہ عربی زبان میں پہلے درختوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، پیڑ پودے کے لیے. جب باغباں اپنے باغ کی یہ جو ہے دیکھ ریکھ کرتا تھا، رکھوالی کرتا تھا، کسان جب اپنے کھیت کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، اس کے عمل کا نام تھا زکا. تزکیہ وہ ہے. کیا مطلب؟ کسان کیا کرتا ہے اپنے باغ کے ساتھ، پیڑ پودوں کے ساتھ؟ کسان دو کام کرتا ہے. ایک تو پیڑ پودوں کے لیے خوراک فراہم کرتا ہے، کھاد چاہیے، پانی چاہیے، روشنی چاہیے، حرارت چاہیے، ان کا انتظام کرتا ہے نا. فصل بارآور کب ہوگی؟ جب اسے مناسب خوراک مل جائے، وہ بھی جو ہے مناسب مقدار میں. یہ بھی شرط ہے، مناسب مقدار میں، مناسب وقت پر. تو ایک کام کسان کا ہے خوراک فراہم کرنا. دوسرا کام کسان کیا کرتا ہے؟ آفتوں سے، بلاؤں سے اسے محفوظ رکھنا. سردی زیادہ اگر پڑ رہی ہے تو اس کے لیے نقصان دہ ہے. کیڑے مکوڑے اگر لگ گئے ہیں تو یہ جو ہے وہ دواؤں کا چھڑکاؤ کرتا ہے نا. اگر یہ دونوں عمل انجام نہ پائے تو کبھی بھی اس کی فصل جو ہے بارآور نہ ہوگی، کبھی بھی اس کے درختوں میں پھل نہیں لگیں گے. کسان کہتا ہے میں کھاد تو دوں گا، پانی تو دوں گا، مگر بلاؤں سے نہیں بچاؤں گا. کیڑے لگتے ہیں تو لگنے دو، سردی ہے تو ہونے دو، گرمی ہے تو ہونے دو. ایسے کسان کی فصل کبھی بھی اچھی فصل نہیں ہوگی. یا برعکس کہتا ہے ہم اسے بلاؤں سے تو جو ہے محفوظ رکھیں گے، بچائیں گے، کیڑا مار دوائیں خوب چھڑکیں گے، مناسب حرارت، مناسب سردی، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے. غذا نہ دیں گے، نہ کھاد دیں گے، نہ پانی دیں گے. پھل آئیں گے اس میں؟ فصل کامیاب ہوگی نہیں جب تک کہ دونوں عمل انجام نہ پائے. بلاؤں سے حفاظت بھی ہونا چاہیے اور مناسب خوراک بھی ملنا چاہیے. جب یہ دونوں کام انجام پائیں گے تب اسے کہیں گے تزکیہ، تب جا کر کے فصل کامیاب ہوگی. قرآن نے یہی تعبیر انسان کے نفس کے سلسلے میں کیا ہے. نفس انسانی کے ساتھ یہی کام کرنا ہے جو باغبان اپنے پیڑ پودوں کے ساتھ کرتا ہے. نفس کو بلاؤں سے بھی بچانا ہے، نفس کے لیے خوراک بھی فراہم کرنا ہے. نفس کی خوراک ہے ذکر خدا، نفس کے لیے بلا ہے گناہ. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے دونوں چیزوں ضروری ہیں. ذکر خدا بھی ضروری ہے. ذکر خدا نہیں ہے، بعض لوگ ہوتے جی گناہ تو نہیں کرتے مگر نماز بھی نہیں پڑھیں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، مگر نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے. عبادت خدا سے انہیں واسطہ نہیں ہے. انہوں نے بلاؤں سے تو دور کیا، خوراک نہیں فراہم کی. بعض وہ ہوتے نماز کیا کہنا، پیشانی پہ سجدے کا نشان، مگر جھوٹے بھی سب سے بڑے وہی.
فریبی میں سب سے بڑے حاجی نہیں حجاج ہیں، حاجی نہیں حجاج ہیں، ہر سال حج کر رہے ہیں، لیکن ان سے بڑا فریبی بھی کوئی نہیں. حج کر رہے ہیں مارکیٹ میں اعتبار حاصل کرنے کے لیے، خدا کے لیے نہیں. ذکر خدا تو ہے، خوراک تو مل رہی ہے، مگر اپنے کو گناہوں سے نہیں بچایا ہے. اگر گناہوں سے نہیں بچایا پھر بھی تزکیہ نہیں ہے، اگر ذکر خدا نہیں ہے پھر بھی تزکیہ نہیں ہے. جہاز کو آپ نے اڑتے دیکھا ہے نا، زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، پرواز کرتا ہے جہاز. دو چیزیں ضروری ہیں، انجن بھی سالم ہونا چاہیے اور فیول بھی موجود ہونا چاہیے. فیول تو آپ نے خوب بھر دیا، انجن خراب، اڑے گا جہاز؟ نہیں اڑے گا. انجن بہت اچھا، بالکل نیا انجن لا کے لگا دیا، مگر فیول ڈالنے کو تیار نہیں ہے، ایندھن نہیں دے رہے ہیں، جہاز نہیں اڑے گا. زمین سے آسمان کی طرف پرواز جہاز تب کرے گا جب ایندھن بھی ہو اور انجن بھی سالم ہو. انسان زمین سے یہ جو ہے ملکوت اعلیٰ کی طرف اگر پرواز کرنا چاہتا ہے، اس پرواز کے لیے فیول بھی ضروری ہے، یعنی ذکر خدا بھی ضروری ہے، اور انجن کا سالم ہونا، نفس کا سالم ہونا، یعنی گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے. جن کے ہاں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں، جن کا نفس کبھی گناہوں سے آلودہ نہیں ہوا، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی ذکر خدا تھا، یاد خدا تھا، ایک لمحے کے لیے جو یاد خدا سے غافل نہیں ہوئے، انہیں حق تھا نا یہ کہنے کا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، دنیا سے علی کامیاب جا رہا تھا. جو اس منزل پر پہنچ گئے تھے ان کا یہ حق تھا کہ خدا خطاب کرے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ان کا حق تھا کہ خدا ان سے خطاب کرتا، خود کہنے کی بھی ضرورت نہیں، خود خدا ان سے خطاب کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پروردگار کے راستے کو اپنایا. جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پوری زندگی میں ذکر خدا ہے، پوری زندگی میں اپنے کو خدا کی نافرمانی سے دور رکھا ہے، خدا کے حکم کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کو تیار. گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، عزیزوں کو قربان کرنا پڑے قربان کر دیں گے، اصحاب کو قربان کرنا پڑے اصحاب کو قربان، بچپن کے دوست حبیب کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، پیش کر دیں گے. راہ خدا میں اگر جوان بیٹے کا سینہ چاہیے اسے پیش کر دیں گے، برابر کے بھائی کا بازو چاہیے اسے بھی پیش کر دیں گے، اور اگر ننھے شیرخوار کا گلا چاہیے، ننھے شیرخوار کا گلا پیش کرنے سے بھی گریز نہیں. حسین سب قربان کر چکے ہیں، سب قربان کر کے یکا و تنہا میدان میں نصرت کا نعرہ بلند کر رہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. حسین کی صدا استغاثہ کی آواز جو ہے بلند ہو رہی تھی کہ اچانک خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز ہوئی. بیویوں کے رونے کی آواز سن کر کے حسین در خیمہ پہ آتے، بہن زینب یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ بہن ابھی تو حسین زندہ ہے، انہیں رونا ہے، بہت رونا ہے، لیکن بہن ابھی رونے کا کیا سبب؟ تو حسین زندہ ہے. کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے علی اصغر پر عجب اثر کیا ہے، آپ کی آواز سنتے ہی علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے. حسین کہتے لاؤ بہن میرے بیٹے کو میری آغوش میں دو، میں لے جاتا ہوں، شاید اشقیاء اسے رحم کھا کر کے پانی پلا دیں. عزیزو پانی تو ایک بہانہ تھا جسے حسین لے کر کے گئے ہیں، اصل تو اپنی حجت کو تمام کرنا تھا، اپنی حقانیت کا نمونہ پیش کرنا تھا. رباب آگے بڑھی، علی اصغر کو گود میں لائی، علی اصغر ہمک کر کے حسین کی آغوش میں آ گئے. ایک دفعہ بابا کے چہرے کو دیکھا، اپنی زبانیں بے زبانی سے کہے بابا کیا مجھے بھول گئے؟ بابا اگر میری قربانی کی ضرورت نہ تھی تو مجھے مدینے میں بہن صغرا ہی کے پاس رہنے دیا ہوتا. حسین علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، باہر دھوپ ہے، تپش ہے. امام حسین نے علی اصغر کے اوپر ابا کا سایہ کر لیا، دونوں ہاتھوں پہ لے کے چل رہے ہیں، ابا کا سایہ ہے. دشمن سمجھا شاید حسین تسلیم ہونا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو لے کے آئے ہیں، کتاب خدا کو واسطہ قرار دینا چاہتے ہیں. اے عزیزو ایک مقام پر پہنچ کے جب حسین نے ابا کا
دامن ہٹایا تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ قرآن صامت تو نہیں ہے، ہاں قرآن ناطق کا چھوٹا سا پارا ضرور حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ حسین کہتے فوج جفاکار، دیکھو یہ میرا بچہ پیاس سے ہلاک ہو رہا ہے، دیکھو دیکھو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ارے 3 دن سے قطرہ پانی بھی بچے کو نہ ملا ہے، دیکھو میرا بچہ کس طرح سے تلذہ کر رہا ہے، کس طرح سے میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اگر تمہارے زام ناقص میں حسین گنہگار ہے تو تم اس بچے کو تو کم سے کم پانی پلا دو۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو ایک دفعہ حسین علی اصغر کو خطاب کر کے کہتے بیٹا علی اصغر، تم بھی تو حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو، بس یہ سننا تھا۔ ایک دفعہ بشیر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا، ارے وہ منظر تھا فوج اشقیاء میں کوہرام بچ گیا، منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، ارے بچے کو تو پانی پلا دینا چاہیے۔ بس یہاں ان حالات کا دیکھنا تھا۔ عمر سعد نے ہرملا کو آواز دی، اینا اینا ہرملا اقطع کلام الحسین، ارے ہرملا کہاں ہے؟ علی اصغر کے کام کو تمام کر دے۔ اے عزیزو حسین پہ رونے والوں، عجب مصیبت کا مقام۔ ایک دفعہ ہرملا آگے بڑھا، اپنے تیرے سے شعبہ کو کمان میں لگایا، ارے یہ وہ تیر تھا، اتنا طاقتور تیر جو لوہے کی چادروں کو چیر کے نکل جاتا تھا۔ یہ تیر اصغر کا ننھا سا گلا، تیر چلا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ، حسین نے چلو لگا دیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین، خون ناحق قطرہ بے کر آسمان کی طرف آ گیا، قیامت تک ایک قطرہ پانی نہ برسے گا، زمین بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حسین کیا کرتے؟ اپنے چہرے پہ مل لیا، اسی طرح سے نانا کے پاس جاؤں گا، اجرکم اللہ، آخری جملے اور مجلس تمام۔ اس کے بعد حسین علی اصغر کے جنازے کو لے کر کے خیمے کی طرف چلے ہیں، جیسے قاسم کے جنازے کو لائے تھے، جیسے انو محمد کے جنازے کو لائے تھے، جیسے علی اکبر کے جنازے کو لائے تھے۔ سارے جنازوں کو اٹھاتے وقت کہیں تاریخ میں نہیں ملتا حسین کو خیمے میں جانے میں کوئی تردد ہوا ہو، کوئی پس و پیش ہوا ہو۔ ہاں جوان کا جنازہ اٹھ نہ سکا تھا تو بچوں کو مدد کے لیے بلایا ضرور تھا حسین نے، مگر کوئی تردد نہیں ہے، مگر عجب عالم ہے اس وقت۔ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مولا علی اصغر کا جنازہ، چھوٹا سا جنازہ کتنا بھاری ہو گیا ہے کہ آپ کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ میرے سمجھ میں آتی ہے عزیزو، اب تک جتنے جنازے حسین خیمے میں لے گئے تھے، اونا محمد کا جنازہ لے گئے، زینب کو اونا محمد کے زندہ واپس آنے کی امید نہیں تھی، امید یہی تھی کہ جنازہ آئے گا۔ جب قاسم کا جنازہ لے کے گئے تھے، ام فروا کو جنازے ہی کی امید تھی، زندہ آنے کی امید نہ تھی، لیکن ہائے جب رباب نے بشیر کو حسین کے حوالے کیا تھا، ارے رباب کو تو یہ امید بھی نہ تھی، آقا تو پانی پلانے کے لیے لے گئے۔ یہی وجہ ہے جب حسین علی اصغر کو لے کر کے خیمے میں داخل آئے ہوئے، ادھر سے سکینہ آگے بڑھی، ارے میرا بھیا پانی پی کے آ گیا، ادھر سے رباب آگے بڑھی، میرا لال سہراب ہو کر کے آ گیا، لیکن جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ماں کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ گلا چھیدا ہوا، من کا ڈھلا ہوا، ایک ہی جملہ ماں نے کہا، بنیا امثلو کا تنہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے۔
ڈالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کو ہم سب کو توفیق عنایت فرما، ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر کے کامیاب ہو سکیں۔ بار الہ ہمیں گناہ سے دوری اور ذکر خدا کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانہ وانصار رحمت من صحیح۔ بلڈنگ، اچھی گاڑی، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، کیا مل جائے؟ یہ جو ہے نظریات الگ الگ ہے نا، آج آپ دنیا میں پوچھنے جائیں تو الگ الگ جو ہے رائے مل سکتی ہے۔ اس کے بارے میں کون ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ فطرت نے کہا ہمیں کھانا چاہیے، کیا کھانا ہے؟ تو عالم سے تو پوچھتے ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کم از کم، وہ آپ کو چارٹ بنا کے دیتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ جاہل سے آپ نہیں پوچھیں گے، جاہل نہیں بتائے گا۔ اور یہ اور بات ہے کہ ہم جسے عالم سمجھتے ہیں وہ عالم نہ ہو، جاہل ہو۔ رجوع تو عالم ہی سے کرتے ہیں، یہ سمجھ کے رجوع کرتے ہیں، اسے معلوم ہے۔ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جسے عالم سمجھتے تھے وہ تو یہ جو ہے نرا جاہل نکلا، اسے خود نہیں معلوم دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو ہمیں بتا سکے کہ کامیابی کیا ہے، چونکہ یہ تو سوال اس کے اپنے لیے بھی ہے، خود کے لیے بھی ہے۔ انسان کی کامیابی کا راز، انسان کی کامیابی کیا ہے اور طریقہ کیا ہے، وہی بتا سکتا ہے جس انسان کے بارے میں مکمل معلومات ہو۔ کون ہے خدا کے سوا؟ وہی بتا سکتا ہے جو ہمارا خالق ہے۔ خالق ہی کو تو ہر رات معلوم ہے نا کون سا پرزہ کہاں فٹ کیا ہے، یہ جو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ اور کیوں کون سا پرزہ کہاں رکھا گیا ہے، یا تو بنانے والے سے زیادہ علم کسی کے پاس ہو، نہ خدا کے سوا کوئی ہمارا خالق اور نہ خدا کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ذات ہے۔ قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وقد خواب من دساها۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ گزارش ہے سورہ فاتحہ کی برائے ایصال ثواب مرحومین سید نور الحسن جعفری، سید عسکری باقری، سید رضا باقری مرحومین کی۔ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللهم صل علی محمد۔ عزیزان گرامی، ہر انسان میں کچھ فطری خواہشیں پائی جاتی ہیں۔ فطری خواہشیں وہ خواہشیں ہیں جو کسی تعلیم و تربیت کی محتاج نہیں ہوتی،
کوئی سکھائے تب ہمارے اندر وہ خواہش پیدا ہو جائے۔ فطری خواہشیں وہ ہوتی ہیں جو ہر جگہ پائی جاتی ہیں، ہر دور میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پیاس ایک فطری خواہش ہے، پانی کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، سکھانے کے محتاج نہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ پیاسے ہیں تب آپ کو احساس ہوگا اچھا میں پیاسا ہوں۔ کھانے کی خواہش، بھوک ایک فطری جذبہ ہے، کھانے کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، کسی کے سکھانے کے محتاج نہیں ہے۔ یہ خواہش ہر دور میں تھی، ہمیشہ ہر شخص کو کھانے کا احساس ہوتا ہے، کھانے کی ضرورت ہے، چاہے یہ جو ہے ولی خدا ہو یا عام انسان۔ کفار کا انبیاء پر ایک اعتراض یہی ہوتا تھا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے تو کھانا کھاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے، جب کھانا کھائے گا تو بازاروں میں تو جانا ہی پڑے گا۔ قرآن نے اس کا جواب دیا، ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام۔ نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے کوئی ایسا جسم دیا ہے جسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فطری ہیں، ہر دور میں تھیں، ہر شخص میں تھی اور محتاج تعلیم نہیں ہے۔ انہی فطری خواہشوں میں سے خواہش جو ہر دور میں، ہر جگہ، ہر انسان میں پائی جاتی ہے، بغیر کسی کے سکھائے ہوئے کہ انسان کامیابی کا خواہاں ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہے۔ شکست و ناکامی کسی کو پسند نہیں ہے، کامیاب نہ ہو سکے، کامیابی نہ ملے، یہ ایک الگ سی بات ہے، کامیابی کے راستے کو نہ اپنائے، یہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے۔ البتہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے خواہش ضروری ہے، کافی نہیں ہے، چاہت ضروری ہے، جب تک چاہت نہ ہوگی تب تک وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے، لیکن چاہت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ فراہم نہ ہو جائیں گی تب تک انسان کی وہ چاہت پوری نہیں ہو سکتی، وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ تو انسان کی فطری خواہش یہ ہے کہ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسے کامیابی کی خواہش ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کامیابی ہے کیا اور کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ کیونکہ جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، شے مجہول حاصل نہیں کی جا سکتی، جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا۔ فطرت کہہ تو رہی ہے کہ ہم کو کھانا چاہیے، مگر کیا کھانا چاہیے یہ فطرت ہمیں جو ہے نہیں بتاتی۔ کون سا کھانا فائدہ مند ہے، کون سا کھانا جو ہے نقصان ہے، اسے صاحبان علم بتائیں گے نا، اطباء بتائیں گے، ڈاکٹر بتائیں گے، نبی بتائے گا، خدا بتائے گا۔ جنہیں علم ہے، جنہیں آگاہی ہے، جس کو جتنا زیادہ علم ہے اتنا ہی بہتر وہ جو ہے مشورہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب تک آپ اس چیز کو، یہ جو ہے مطلوب سے جب تک آشنا نہ ہو گئے، پہچان نہ لیں مطلوب کو، اس وقت تک اسے طلب نہیں کر سکتے۔ پہچانے بغیر اگر طلب کرنے نکل جائیں گے تو ہو سکتا ہے دھوکہ کھا جائیں۔ ہیرا چاہیے تھا، پہچانی نہیں تھی، ہیرے کے نام پر شیشہ اٹھا لائیں گے۔ لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ مطلوب کو پہچانے اور اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے اسے جانے۔ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ وہ کامیابی جو ہماری فطرت کی پکار ہے، جو ہماری فطری خواہش ہے کہ ہمیں کامیابی چاہیے، وہ کامیابی ہے کیا؟ کیا مل جائے ہمیں کہ ہم کامیاب کہے جائیں؟ کیا مل جائے؟ دولت کا ڈھیر لگ جائے، اچھی